یہ آپ کے سامنے اسٹریم پہ ایک لنک ہے, یہ دیکھیے گا. یہ ایک ہسٹورین ہے, ہسٹری کے بھائی, اسٹیفن اومیوری. اسلامک ہوموسیکسویلٹی, کلچر, ہسٹری اینڈ لٹریچر. کلچر, ہسٹری اینڈ لٹریچر. یہ ٹرکی میوزیم کے اندر ہمیں کچھ باتیں دکھاتے ہیں جو ٹرکی میوزیم سے انہوں نے تصویر لی ہے. میں نے تصویروں کو تھوڑا سا وہ کیا ہے, سینسر کیا ہے تاکہ ہم اپنی اسٹریم پہ چلا سکیں. آئی ہوپ کہ اس والی میں وہ سینسرڈ ہی ہیں. یس سینسرڈ ہے, یہ میں نے سینسر کی ہوئی. یہ دیکھیے, اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے دو مسلمان بھائی یہ کھڑے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں کہ جب کہ ایک مسلمان بھائی اس بندے کی پچھواڑا مار لے. یہ سینسرڈ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے سینسر خود کیا ہے تاکہ کوئی غلط حرکت نہ ہو سکے یوٹیوب کے اوپر. مگر یہ ترکی کے میوزیم میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو زوم کر کے نیچے اس کو پڑھیں, یہ دیکھیے ذرا زوم کرتے ہیں اور پکچر کو پڑھتے ہیں. ٹرکی کے میوزیم سے تصویر لی گئی ہوئی ہیں. اینڈ اٹ سیز لائننگ اپ ٹو یوز اے بوائے from Sakwab al-Munaqib copies in Morgan Library Topkapi Palace Museum in Turkey. یہ آپ کے ہسٹورینز دکھا رہے ہیں کہ اسلامک ٹرکی کے اندر ہوموسیکسویلٹی کتنی عام تھی, کتنی زیادہ عام تھی. یہ نارمل چیز نہیں دکھا رہے, ہم میوزیم کی پکچرز دکھا رہے ہیں اس وقت جو کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اس کتاب میں اس پکچر سے پہلے جو ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے, بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, اس چیز کو سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں. ایوری مین ان ایران از انوالوڈ ان میل ٹو میل سیکس. کون سا بندہ؟ ایوری مین. بیکاز, اس کی ریزن کیا ہے, ریزن کو سنیں, ریزن بڑی ضروری ہے. بیکاز پری میرچل ہیٹروسیکسول سیکس, کیونکہ شادی سے پہلے میل اور فیمیل کا سیکس, اینڈ سیکس آؤٹ سائڈ دا میرج, اور شادی سے بغیر سیکس, آر ناٹ اونلی اے سن, وہ نہ صرف یہ کہ ایک گناہ تھے, بٹ آلسو اے ویری ڈیفیکلٹ, مگر اس کے علاوہ بہت مشکل بھی تھا. بٹ بینگ گے اینڈ ہیونگ اے گے آئیڈینٹی از اے ویسٹرن فینومینا. لیکن گے ہونا ایک ویسٹرن فینومینا تھا. ایرانین مین ایکٹ ان دا ویری کلک میل فیمیل رول. اور یہ جو ایرانی لوگ تھے یہ بہت زیادہ اس کے اندر ملوث تھے. ون از آئیدر دی ایکٹیو اور دا پیسو پارٹنر, ایک اس کا ایکٹیو یا پیسو پارٹنر بن جاتا تھا. ایکٹیو ہوتا ہے مثلا یعنی وہ کرے گا اور دوسرا کروائے گا, ایکٹیو پیسو اس سلسلے میں. بٹ آل مین آر انوالوڈ ان میل ٹو میل سیکس, لیکن ہر بندہ میل ٹو میل سیکس میں انوالو تھا. کیوں؟ اگلا پیسج. As noted, having been sodomized damages someone's reputation only if the behavior becomes known. کیونکہ جب تک یہ پتا نہیں ہے, دنیا کو پتا نہیں لگتا کہ وہ sodomized ہوا ہے, تب تک مسئلہ نہیں ہے. پتا لگے گا تو اس کے اوپر مسئلہ ہے. تو یہ انڈر دا ٹیبل چھپے ہوئے طریقے سے یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا, چھپے ہوئے طریقے سے یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا. اور ایران میں, ٹرکی میں, اٹ واز ویری ویری کامن فینومینا. اٹ واز ویری ویری کامن فینومینا. ساجد بھائی سمجھ آئیے آپ کو؟ جی جی سن رہا ہوں اور میوٹ کر کے ہی دیکھ رہا ہوں کہ یار کیا اسی وجہ دیکھنا سے پڑ رہا ہے. ہمارے جو وہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, کیا نام تھا ان کا یار, ہنٹ دیں آپ. وہ جو انجینئر محمد مرزا ہے, مرزا اس نے اپنی پاکستانی. ایک شارٹ ویڈیو میں بولا ہے کہ ہر مدرسے میں بچوں کی چیو رہی ہے. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا. بالکل بالکل. اس کی ایک شارٹ ہے جس میں سے بولا ہے کہ ہر مدرسے میں ہو رہا ہے, جو کہتا ہے نہیں ہو رہا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر ساجد بھائی آپ کو اس کی ویڈیو ہے تو مجھے بالکل بھیج دیں, میں اس کو جی دکھا بھی بھیج دیتا ہوں. دیتا ہوں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مدرسے میں یہ کام ہوتا ہے, پاکستان کے ہر مدرسے میں یہ کام ہوتا ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ انجینئر محمد مرزا بول رہا ہے کہ پاکستان کے ہر مدرسے میں
सोडोमाइजेशन होती है। ये देखिए, मैं अब ये दिखा देता हूं, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा क्या कह रहे हैं इस बारे में, सुनिएगा। भी मुंह काला करते हैं, तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप फकी वाला जवाब दो। इस मदरसे में ये काम नहीं होता, एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है। नहीं जी, क्या कह रहे हैं कि इससे स्कूल हजारों दर्जे अच्छे हैं, हर मदरसे के अंदर सोडोमाइजेशन हो रही है। ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं, जो खुद मदरसे से पढ़े हुए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है बंदे का। इसने कई दफा कहा है कि ये मदरसे में पढ़ा हुआ है। सो बेसिकली ये अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा है कि हर मदरसे में काम हो रहा है। तुम लोगों ने मदरसे बनाए क्यों हैं? तुम लोगों ने मदरसे बनाए हुए हैं सोडोमाइजेशन के लिए, मेल टू मेल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए। ईरान और टर्की में ये काम इतना कॉमन हो रहा था कि टर्की म्यूजियम के अंदर किताबें लिखी गई हुई हैं और पढ़ी हुई हैं। दोबारा से आगे सुनिएगा थोड़ा सा, और क्या कहते हैं। क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहाँ ये बच्चे उनके साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते, लेकिन कह रहे हैं कि स्कूलों में टीचर्स ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हॉस्टल नहीं है। हॉस्टलों के शायद टीचर भी करें। आगे सुनिए। मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। बेहतरीन। डू आई हैव टू से एनीथिंग मोर? क्या मुझे कुछ और कहना है? लाला जी, इस पे तफसीलन भी इन्होंने रिकॉर्डिंग पूरे करवाई, अपनी रिकॉर्डेड वीडियो में बताया है कि मैं अगर नाम बतला दूं तो मुझे मेरा रोड पे चलना जी भर कर देंगे यहाँ के लोग, इसलिए मैं नाम नहीं बतलाता। लेकिन कोई भी मदरसा इससे बरी नहीं है, सारे मदरसे इसमें मुलविस हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, हर पढ़े लिखे एजुकेटेड माँ बाप को ये बात पता है। इसीलिए जो पढ़े लिखे वेल्दी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, बल्कि टीचर को घर बुला के बच्चों को तालीम दिलवाते हैं। लाला जी, मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, यहाँ पे चलाने लायक नहीं है, लेकिन उसमें मुश्किल से तकरीबन 4 साल या 5 साल की बच्ची रही होगी, और ये जो बंदा था मौलाना जो पढ़ा रहा था, इंजीनियर साहब की उम्र का था या इससे कुछ ज़्यादा ही रहा होगा, 5 साल। अब वो बस किस तरीके से खींच करके उसको कर रहा है, और उसके साथ उसकी शायद बहन भी थी, उससे छोटी थी, 3 साल की उसको मान लीजिए, 5 साल की उससे बड़ी वाली को, और बड़ी वाली को वो अपना कर रहा है। उफ, मैंने परसों देखा भी। सर वो हम यहाँ नहीं चला सकते, वो व्हाट्सएप वाली वीडियो होगी, लेकिन प्रॉब्ली, लेकिन आप देखिए कि मैं अगर कोई चीज दिखा रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसको आपको एक बुक भी दिखा रहा हूं। उसके बाद मैंने आपको इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा की बातें भी बता दी। सोडोमाइजेशन जो है वो इस्लाम में इतना प्रिवेलेंट है कि आप उसको बुला ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपने बताया नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर मैंने एक बात बताई थी, झूठ बोलना हलाल है वाली वीडियो के अंदर, कि आपने छुपाना है अपने बुरे कामों को, और जब तक आप छुपाते रहेंगे अपने बुरे कामों को, क्योंकि आपने बुरे कामों का वो नहीं बनाना। ये देखिए, मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये भी। ये मैंने बुक पढ़ी है बहुत, मेरा मतलब लोगों को ये पढ़नी चाहिए। डाउनलोडेबल है, आप इजिली डाउनलोड करते हैं। मेल यूथ पेनिट्रेटिंग अडल्ट मेल, 19th century Turkey Museum of the Turkish and Islamic Art, इस्तांबुल। ये मैंने स्पेशली इनको वो किया है स्पेशली, वरना इन्होंने बड़ी पिक्चर बड़ी वो वाही आते हैं, मगर म्यूजियम में पड़ी हुई है, म्यूजियम पिक्चर्स है, मैंने उनको वो उस हिस्से को ब्लर किया है बेसिकली। मेल यूथ पेनिट्रेटिंग अडल्ट मेल, 19th century टर्की म्यूजियम ऑफ द टर्किश इस्लामिक आर्ट, इस्तांबुल। क्यों? आप ये देखिए, अगर इसको आप पढ़ते हैं, Schmidt claimed that the many terms here listed refer either to an action or a preference or not characterized trait. He does not explain, however, how preference is orthogonal character in his own mind in those of the native of Islamic culture who applies these labels to particular individuals. ठीक है, one of his most particular argument against any Arab concept of homosexual person is in the Arab verb of fucking. I'm just reading what it is. Have no form of reciprocity. This is hardly surprising. I do not know such a verb in English or any other language. To fuck and to be fucked required more than two-person or subsequently act or use a dildo. Human anatomy, particularly a penis being B's anus, while B's penis in A's. This is what homosexuality is.
میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا, سمپل انگلش ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو بڑا برا بن جائے گا. یہ ہسٹری لکھی جا رہی ہے. دا بک نیم از, لیٹس جسٹ ریڈ دا بک نیم. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ صرف لکھیں اسلامک ہوموسیکسوالٹی کلچر ہسٹری اینڈ لٹریچر ڈاؤن لوڈ, اور یہ آپ کو archive.org سے مل جائے گا لنک اس کا, بہت ایزیلی. ڈاؤن لوڈ اٹ, کیپ اٹ ود یور سیلف اینڈ ریڈ اٹ. یہاں پہ ٹرکی میوزیم میں ٹرکی اور ایران میں جو ہوموسیکسوالٹیز ہو رہی تھیں اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے. اینڈ بائی دا وے, ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس چیز میں ملوث تھے. ابھی میں اور بھی بتاؤں گا کہ ایک اور بندہ ہمارے پیارے نبی کی قمیض کے اندر گھس گیا اور اس نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہاں پہ بیٹھا کس لیے ہوں, یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں. لیکن دا ہول آئیڈیا از کہ ون وے اور اندر آپ اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی قمیض کے اندر گھس جائے تو وہ تقریباً اس طرح کا دکھے گا یا اس طرح کا دکھے گا یا اس طرح کا دکھے گا. ٹھیک ہے, سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ ٹو ایکسپٹ کہ قمیض کے اندر گھسنا کس کو کہا جاتا ہے. قمیض کے اندر گھسنا کس کو کہا جاتا ہے. یو نیڈ ٹو یہ تو وہی انڈرسٹینڈ ہو دیٹ گیا. ویری بیسک فیکٹ. میں ابھی وہ بھی دکھاؤں گا, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اور وہ صرف اور صرف چونکہ محبت ہے انہیں, وہ اس چیز کے اوپر چلتے ہیں اور ہر چیز کو ریفیوٹ کرتے جاتے ہیں. بھائی ایکسپٹ یور پاسٹ سو دیٹ یو کین گو فار اے بیٹر فیوچر. ایکسپٹ دا پاسٹ. جب تک آپ پاسٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتے آپ فیوچر کو پکڑ نہیں سکتے ہیں. شرما جی میں آپ کو بلاک کر دوں گا, دوبارہ جوائن کیے تو پلیز ڈو ناٹ جوائن. ہر وہ نان مسلم جو یہاں پہ ہے پلیز ڈو ناٹ جوائن مائی بیک اسٹیج. ٹھیک ہے, مومنوں کو آنے دیں تاکہ وہ جواب دے سکیں پلیز. ساحل بھائی دادا آپ جی موجود ہیں؟ بالی ووڈ کا ایک سانگ تھا, آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں, اس کی میننگ آج سمجھ آئی. سر وہ اس کے اوپر میں نے ایک شارٹ بھی بنائی تھی نا, جی وہ آپ نے دیکھی تھی میری شارٹ؟ جی جی بالکل دیکھی تھی. اب چلا ہاں دیں تو اور مزہ آ جائے گی, اسی ریلیٹڈ ہے. جی وہ میں ابھی آپ کے لیے چلا بھی دیتا ہوں. وہ بڑی ضروری ہے اور سر, اسی دیکھیں سے جی کیونکہ جی جی بولیے. اسی سے ریلیٹڈ ایک میں نے وہ علامہ شربینی والا دیا تھا, حالانکہ تھوڑا سا اس سے الگ ہو جائے گا, کہ اگر بندے کو دوسرا بندہ نہیں مل رہا ہے تو خود سے اپنی انگلیوں سے کھیل سکتا ہے پچھواڑے میں ڈال کے. وہ وہ میں نے آپ کو بالکل دیا آپ نے تھا. دیا, بالکل آپ نے لاسٹ لائن لائف اسٹریم میں دیا تھا. یہ لیں سر, آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں, یہ سن لیں. محمد تھا نا بھائی جو لکھا ہوا وہ بتا رہا ہوں بھائی. آپ یہ کہیں نا کہ ریفرنس دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہاں, یہ آپ کا آیا مسند الامام احمد. اس میں وہ کیا کہتے ہیں, ایک محمد کا فرینڈ تھا, وہ آیا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, آس پرمیشن, انہوں نے محمد سے پوچھا کہ میں آپ کی قمیض کے اندر گھس جاؤں. سو ہی انٹرڈ بٹوین ہم اینڈ ہز شرٹ, تو وہ اس کی قمیض کے اندر گھس گیا محمد کی. سو ہی ایکسپٹڈ اینڈ ایڈہرڈ, اس کو جپھی ڈالی پیچھے سے اس کے اندر گھس کے. دین سیڈ, پھر اس نے کہا او پروفٹ آف اللہ what is thing that is not permissible to prevent, اور اس میں سے کیا چیز ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے. محمد نے کہا doing is good for you, تو کرتے رہو, یہ اچھا ہے. جی سر, یہ سب بنی اب بنائے کیا ہیں آپ کرو کی. سر, یہ تو ساری عربی کی ویب سائٹیں ہیں, میں نے کیسے بنائی ہیں, یہ تو آپ کے عربوں نے لکھی ہیں جن کا آپ اسلام قبول کیے ہیں. بس یہی اپرادھ میں ہر بار کرتا ہوں, آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں. بالکل جی سر, پرفیکٹ پرفیکٹ پرفیکٹ. واہ پرفیکٹ. رن ٹائم لاجک, رن ٹائم لاجک. تو بھائی مدرسہ ہو, ہسٹری ہو, دنیا میں جو کچھ بھی ہو, this is the reality of Islam in essence. This is the reality. آپ اس سے چھپ نہیں سکتے, آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ایمان ڈلیوری صاحب آئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ایمان ڈلیوری صاحب, سیتا چودوں 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 سیتا بس چودوں. کافی, بس کافی, ختم. چلو چلیں اب آگے بولیں. انہوں نے آگے بولنا نہیں, بس اتنا ہی بولنا تھا. انہوں نے صرف گالیاں نکالنی تھی اور کچھ نہیں ہے ان کے لیے.
اکبر خان صاحب ویلکم. اکبر خان صاحب بولنا چاہیں گے آپ؟ لالا جی کتنی ذہنیت کے لوگ گر چکے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر دوسروں پہ اٹیک کرنا. نہیں، اب میرا مطلب ہے کہ اسلام کے مطابق کسی بھی عورت کو چودنا، جیسا کہ بول رہا تھا، اس حرام. تو اگر یہ سیتا جی کو چودنا چاہتا ہے تو یہ حرام ہے، تو حرام کام کر رہا. فیئر انف. کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ بالکل. اور بلال یہ حق لفظ صاحب ان کا تھا، لالا جی کا نہیں تھا. جی میرا نہیں تھا، انہوں نے بولا obviously. جی بلال صاحب. سیتا کی چوت میں آدم کا لوڑا، سیتا کی چوت میں آدم کا بس لوڑا، یہ سیتا کی شروع. چوت میں آدم کا لوڑا، سیتا کی چوت میں اور عائشہ کے میں کس کا ہے؟ عائشہ میں کس کا تھا؟ میں نے بلاک کر دیا اس کو یار. میں کیا کہہ سکتا ہوں یار، جنہوں نے گالیاں نکالی انہوں نے گالیاں نکالنی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا یار. لائک جب بلاک کیا اس کے لائک ایک دیر از اے لیول آف بلاسفیمی جو یہ لوگ کر سکتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کسی اور دھرم کو کچھ نہیں کہتے. یہ وہ مسلمان ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی اور ریلیجن کی دھرم پرسنالٹی کو کچھ نہیں کہتے. That's it. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ لائک آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے. یہ دوسرا بندہ آیا تھا. فیئر انف. آگے چلتے ہیں. ایوب خان کو بالکل. دیکھتے ہیں، ویسے شاید تو یہ بھی گالیاں نکالیں گے. ہم لوگ بھی دکھلا سکتے ہیں کہ عائشہ کس کے سمبندھ میں تھی بھائی، اسی لیے تمیز کے دائرے میں. جی ایوب خان صاحب. ایوب خان. مسٹر ایوب. ایوب صاحب. اوکے، انہوں نے بھی بولنا، ان کو بھی نکالتے ہیں. جناب کوئی شفیع صاحب ہیں. جی شفیع صاحب. جی شفیع صاحب. یس آدم صاحب کیسے ہو؟ ارے اپنے صفی آ گئے یار. چلیں کسی اور چینل پہ جا کے بولیے گا شفیع صاحب، میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. گھنگور بیجتی. نثار خان صاحب. سیتا کی چوت، سیتا کی چوت، سیتا کی چوت، سیتا. اوکے، تیری عائشہ کی چوت. چلو. عائشہ کے پاس چوت نہیں تھی، دونوں طرف بنڈے ہاں تھی. نہیں یار، بہت کیا صحیح کر ہے. سکتے ہیں یار، کیا بکواس ہے یار. سو اینی ہاؤ، کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، لیٹس گو بیک ٹو آور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے تھے سیکشولی کلولس ہی میں کہوں گا ان کو. ٹھیک ہے، وہ اتنے سیکشولی کلولس ہو چکے ہوئے تھے کہ انہیں ننگے ہو کے بازار میں پھرنے سے کوئی پرابلم نہیں تھی. ایس ایس پی مشیل جی کہتے ہیں، مائیکل جی کہتے ہیں، ایڈم نے ٹرولی مومنوں کو رلا دیا ہے. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے، شک نہیں ہے. بالکل لا شک کا لہو. لا شک لہو. Oh my goodness. اوکے، یعنی اب ان کے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ اسٹریم میں آ کے گالیاں نکالے. گڈ ون، گڈ ون، گڈ ون. بھائی آپ نے ستیہ بولا، بڑا مزہ آیا اب یہ آپ کی پوری اس بات پبلک سے. بھی دیکھ رہی ہے نا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. یار بات نے بڑی مزے کی ہے، مزہ آیا مجھے. اچھا، اب اگر ہم ہمارے پیارے نبی کو دیکھیں تو جب بارش ہوتی تھی تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور گھر سے باہر نکل جاتے تھے. یہ دیکھیے کیا کہتا ہے سفیان نے مؤثر سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، جب بارش ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے اتار دیتے تھے تاکہ بارش زمین پہ لگے، اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا قریبی عہد ہے. یار دنیا میں کون سا شخص ہوگا جو بارش ہوتے ہی اپنے کپڑے اتار کے بارش میں نکل جائے؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یعنی ننگ پنا اس زمانے میں. اب یہ اب دیکھیں، آپ لوگ جو بیسک سولوشن پریزنٹ کرتے ہیں کہ یار جو آپ پریویس باتیں کر رہے ہیں ان باتوں میں وہ نہیں ہے. نبی محمد جو تھے وہ ابھی ریولیشن
نہیں آئی ہوئی تھی. لیکن ابھی جو میں باتیں کر رہا ہوں اس میں ریولیشن آ چکی ہوئی ہے. کیوں؟ آؤ پس قرآن کریم لایا جاتا ہے، اسے سینے سے لگا لیتے، اسے تسلی دیتے ہوئے سو جاتی تھی. اس کے بعد کپڑے اتار لیتے تھے اور وہ بارش میں نکل جاتے تھے. سر جب بارش ہوتی ہے اور آپ ننگے ہو کے بارش میں نہانا شروع کر دیں اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں ساجد بھائی؟ الف ننگا سے بہتر تو کوئی لفظ نہیں مل رہا. بالکل درست فرمایا آپ نے. میں آپ کی بات کو ایگری اپون کرتا ہوں. اور میں نے ابھی گوگل پہ کہا ہے کہ نیکڈ ان رین، تو ساری جو تصویریں آئی ہیں وہ ایسے ہی آئی ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے ہی میں نے گوگل پہ کہا کہ شاید مجھے کچھ تصویریں نظر آ جائیں جو میں سب کو دکھا سکوں تاکہ پتہ لگے، تو یہ ایسی کچھ آئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ زیادہ دیکھیں، اصلی نہ دکھائے ورنہ. یہ دیکھیں. نہیں اچھا گوگل نے بلاک کر دیے. ارے یہ ایسی کیا؟ آئی ہیں. ارے یہ تو پھول پہ دکھلانے لائق ہے. واہ 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 یہ واہ. دیکھیں، انہیں دکھائی نہیں ہے. یہ تو معجزہ بھی ہو گیا یار، کیونکہ محمد عربی کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہی ہو اس میں. نیکڈ ان رین، یہ ایسی تصویریں آئی ہیں بھائی. ہائے 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 ہائے، یہ مزیدار ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ کپڑے اتار دیتے تھے اور نکل جاتے تھے، ہاؤ سلی ڈز دیٹ لک؟ It doesn't look good at all. They need to understand that, right? ناظم انصاری صاحب، آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے، پلیز اس کو کنیکشن دیں تاکہ میں آپ کو ایڈ کر سکوں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے نہیں دیا. میں اسٹریم یارڈ میں آپ کو ایڈ ہی نہیں کر سکتا. ناظم اور نظام انصاری جو بھی آپ بھائی ہیں. نثار صاحب، نثار صاحب. ہیلو، جی صاحب. کیا اسلام میں گیزم الاؤڈ ہے کیا؟ یار تم کیوں آتے ہو یار؟ تم نے بات تو کرنی نہیں ہوتی، تم نے صرف کل کرنی ہوتی ہے. ہیلو، شفیع کیوں آئے ہو یار؟ ہیلو، یار شفیع سنو، میں نے تمہارے مین چینل کو نہیں بلاک کیا تھا نا، کسی وجہ سے یہ کیا تھا نا شفیع نہیں شفیع. ہے لالا جی، شفیع یہ ہے، شفیع نہیں ہے. نہیں نہیں. شفیع ہے نا یار. اچھا شفیع نہیں ہو ہیلو، تم؟ میں ناصر ہوں. نہیں نہیں، شفیع ہے. صحیح، رائٹ. میں ناصر ہوں، شفیع نہیں ہوں. بھائی تو شفیع ہے، پیدائشی شفیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی تجھے شفا بھی نہیں دے گا. ارے میں ناصر ہوں. ابے اتڑیوں سے بول لے، چاہے اپینڈکس سے بول لے، کہیں سے بول لے، سب پتا ہے تم شفیع ہی ہو. ارے شفیع کا میں شفیع نہیں ہوں، ناصر ہوں. اوکے تو انہیں شفیع کی پھر ایک کوئی بات بتائیں. پشتینی پشتے سے ہوگا. اوکے کوئی بات نہیں. شفیع صاحب ایک بات بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی کی قمیض کے اندر جب بندہ گھسا تھا تو نبی نے کیوں کہا تھا کہ کرتے جاؤ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں گیزم ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن کے اندر گیزم کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. ارے بھائی لوتی کام جو کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا نا. دکھائیے کیا کس وجہ سے عذاب بھیجا، بتائیے. ارے ایک دوسرے سے وہ گے کا کام کر رہے تھے نا. اللہ نے ایک قوم کے اوپر عذاب بھیجا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ اگر گیزم کرے گا تو اس کے اوپر کیا سزا ہے شریعہ اسلامیہ قرآن کے اندر؟ بتا دیجئے پلیز. شریعہ جو بے حیائی کا کام کرے اس بھائی کی بکواس دنیائی کم، سزا بکواس بہت کم. قرآن کیا ہے؟ دنیا. قرآن کیا ہے شفیع؟ قرآن کیا ہے؟ ہاں سن، قرآن کی آیت ہم آپ کو دے مجھے یہ رہے بتائیے، ہیں مجھے یہ کہ بتائیے کہ قرآن کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے اگر تم چوری کرو تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیں. اب آپ مجھے بتا دو اگر تم گیزم کرو تو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ پلیز یہ والی آیت دے دیں. ارے بھائی لوتی کام کے لیے اللہ نے عذاب بھیجا تو حرام ہو گیا نا لوتی کام. لوتی قوم کا مجھے بعد میں بات کریں گے، لوتی قوم نے کیا کیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن میں سمپل بات کر رہا ہوں تو کہ قرآن کے مطابق. آپ مجھے، آپ کا کلیم ہے، آپ مجھے گیزم قرآن سے ثابت کرے.
मैं साबित कर रहा हूँ कि कुरान में गेइज्म के ऊपर कोई सजा नहीं है। गेइज्म कुरान से साबित करे, इस्लाम छोड़ दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना कि कोई सजा ही नहीं है, इसका मतलब आप कर सकते हैं, वरना दिखा दें कुरान में अरे क्या भैया सजा है। सुनो सुनो सुनो, गेइज्म ये बेहयाई का काम है। कोई बात नहीं, कुरान में आपने दो कहा ना, जगह आप बताएं उसकी सजा क्या है। देखिए कुरान में सजा क्या है, मैंने सिंपल सी बात की है। काम बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन सजा क्या है मैंने सिंपल सी बात की है। प्लीज उसका आंसर दे दें, आप जीत गए, मैं तो हार मैं ये गया। आंसर दे रहा हूँ, मैं ये आंसर दे रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे। दो जगह कुरान में आया है कि बेहयाई का जो काम करे शफी उसे। शफी प्रूव करें कि ये बेहयाई का काम है प्लीज। तो आप प्रूव करें कि बेहयाई का काम नहीं है। मुझे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कुरान में इसकी सजा ही नहीं दी गई। कुरान में छोटी छोटी चीजों के ऊपर अच्छा सजा दे दी है। अच्छा मुझे अच्छा बताएं, चोरी, इस एक सेकंड, चोरी ज्यादा बड़ी चीज है या गेइज्म ज्यादा बड़ी चीज है? गेइज्म बड़ी चीज है। ओके, तो चोरी की सजा तो कुरान में है, गेइज्म की सजा कुरान में ही नहीं है, क्या करें? अभी मैं ये आपको ये साबित करूंगा नहीं, कि जो साबित नहीं करूंगा। ये बेहयाई का सिंपल, काम है क्या नहीं। शफी 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 शफी, आपने अभी कहा कि चोरी छोटी चीज है, गेइज्म बड़ी चीज है, आपने कहा। यस। ओके, तो अल्लाह ने छोटी चीज की सजा तो बता दी, बड़ी चीज की सजा ही नहीं बताई। तो आप सुन रहे ही नहीं है मेरी बात। आप मुझे ये साबित करो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ गेइज्म जो है ये बेहयाई का काम नहीं है, ये कुरान से साबित कर सकते हैं। मुझे आप ये जरूरत ही नहीं बता है ना रहे हैं करने कि की, मुझे जरूरत, उसकी कोई सजा ही नहीं। हाँ तो मुझे चलो, जरूरत ही नहीं है। आपका जो नहीं, क्लेम है आदम भाई, आपका जो क्लेम है कि गेइज्म अलाउड कर रहा है कुरान, राइट। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि गेइज्म के ऊपर कुरान में सजा नहीं है, इसलिए लोग करते हैं, मुसलमान करते हैं। मैं आपको बेहयाई के काम, ये बेहयाई का काम है, कुरान से साबित होता है। और बेहयाई का काम के लिए जो सजा मुकर्रर की है, वो बेहयाई का काम के लिए अल्लाह ताला ने बताया है कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। यानी कि कुरान में गेइज्म के ऊपर कोई सजा नहीं है। अरे भाई, आपको गेइज्म बेहयाई का काम है, कुरान से साबित ही नहीं होता है डजंट कि मैटर, गेइज्म अलाउड है बोल के। आपने कहा, आपने अभी कहा कि गेइज्म जो है वो बड़ी चीज है चोरी से, आपने कहा ये बात। हाँ, मैंने कहा। ओके, तो कुरान ने एक छोटी चीज की बात तो बता दी आपको, ठीक है, उसकी सजा भी बता दी, लेकिन जो बड़ी चीज है जो गेइज्म है उसकी सजा कुरान ने नहीं बताई, क्यों नहीं बताई? अभी देखो, मैं ये आपको ये साबित करूंगा कि बेहयाई के काम में गेइज्म आता क्या नहीं। डजंट मैटर एट दिस मोमेंट। देखें, अगर वो बेहयाई में आता भी है तो बेहयाई में स्ट्रेटिज्म भी आता है। स्ट्रेटिज्म अच्छा। मींस हाँ, ओके। अगर एक बंदा एक लड़की के साथ सेक्स करे तो उसे क्या कहेंगे? बेहयाई कहेंगे कि नहीं? शफी साहब, क्या हुआ? फिर से दोहराओ, सुनने में नहीं आया, फिर से दोहराओ। अगर एक बंदा हेलो। अगर एक बंदा एक लड़की के साथ सेक्स करे उसे बेहयाई कहेंगे कि नहीं? हाँ, एक लड़की कहेंगे के ना? साथ, यानी जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, वो बेहयाई का काम हो गया। बेहतरीन। मसलन कुरान में रुक रेप जाए, की सजा पॉज नहीं है। पॉज कुरान पॉज में पॉज। रेप, एक मिनट, शफी शफी, इसी एक वजह से मैं मिनट, आपसे बात एक नहीं मिनट, करना एक चाहता, रुक मिनट। जाए, रुके। तो लिहाजा अगर बंदा एक लड़की के साथ सेक्स करे तो भी वो बेहयाई है। लिहाजा बात सिंपल होगी। अब आप मुझे कुरान में दिखा दें कि गेइज्म हराम है या उसके ऊपर कोई सजा है अगर आप शादी करके नहीं कर सकते। चलें आप ये दिखा दें, जाए ये ले पकड़े। हम ये बता रहे आपको कि आप जो दूसरे टॉपिक पे लेके जा रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये साबित करो ना कि गेइज्म अलाउड कर रहा है, मैं अभी इस्लाम छोड़ दूंगा।
مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن نے اس کی سزا نہیں دی ہے. لہٰذا چلو میں تمام مسلمان لوگ سن لیں, تمام مسلمان لوگ یہ کرتے رہے ہیں کیونکہ قرآن نے اس کی سزا نہیں دی ہے. کیا قرآن نے اس کی سزا دی ہے؟ ابھی میں آپ کو اوکے چلیں آپ ایسا کریں, آپ مجھے قرآن میں یہ دکھا دیں کہ مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. سنو نا میں کیا بتاؤں, قرآن میں یہ دکھا دیں کہ مرد ریپ کی سزا قرآن میں ہے, ریپ کی سزا قرآن میں ہے نہیں ہے, ریپ کی سزا نہیں ہے نا قرآن میں, تو ریپ کر سکتے کیا؟ اس کے لیے جو فیمیل اور میل کا ریلیشن شپ ہے وداؤٹ میرج وہ والی پنشمنٹ دیتے ہیں. میں نے اس کے پوری اسٹریم کی ہوئی ہے. نہیں ریپ اگر ایک آدمی کر رہا ہے اس کے اوپر قرآن میں سزا دی ہے کیا نہیں؟ جی بالکل. اگر ایک بندہ آؤٹ آف میرج سیکس کرتا ہے اس کے اندر ریپ کو لیا جاتا ہے. محمد کو ریپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اچھا, ادھر جو آؤٹ آف میرج سے کرتا ہے وہ دونوں کا کنسائنمنٹ ہونے کے بعد بھی اس کو سزا ہے, ادھر تو ایک کا کنسائنمنٹ نہیں ہو رہا ہے. بالکل, لیکن محمد نے اس دونوں کو ایک ہی میں لیا ہے نا میری جان. اچھا آؤ ابھی میں آپ کو گے اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ اس کی آیت ثابت کرتا ہوں. آپ جو سورہ مومنین کی 6 نمبر جو آیت کوٹیٹ کرتے ہو اس کے بعد جو 7 نمبر کی آیت ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اپنے بیوی سے اور اپنے لونڈی سے, اس کے علاوہ آپ کے لیے سب حرام ہے حرام ہے حرام ہے. تو آپ کا ایک منٹ ادھر آپ کا گیزم سسپینڈ ہو گیا یہ آیت سے, کیونکہ مومن صرف اپنے بیوی سے اور اپنے لونڈی سے سیکس کرتا ہے اور کسی سے نہیں. اسی کے ساتھ گڈ بائے. اوکے, تو یہ مومن جو بیوی کے ساتھ لونڈی نہ لکھا ہوا, وہاں پہ ملک الیمین لکھا ہوا, وہ میل بھی تو ہو سکتا ہے نا, رائٹ ہینڈ پوزیس میل. بات ختم, بھاگ گیا. ہلو, گیا جلدی ہٹو وہاں سے, خود ہی ہٹ گیا. چلو بھائی اتنا ہی تھا, اسی کے ساتھ بائے. اس کی وجہ سے پتہ لگ گیا تھا کہ پھنس گیا بیچارہ, کیونکہ وہاں پہ ملک الیمین لکھا ہوا. جی رائٹ ہینڈ پوزیس صرف لیڈیز کو ہی مراد لیتے ہیں نا لالا جی, کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے نا کہ یہاں پہ ان کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے. غلام تو مراد لیتے ہی نہیں وہاں سے. Okay, same goes for the male slave. یار ساحل بھائی کدھر چلے گئے ایک دم سے. Same goes for the male slave. Anyhow, یہ تو کیا, مجھے پتا تھا کہ اس سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی, اور میں اس وقت کھانا کھاتے ہوئے اس بندے سے بات کرتا. امیجن کرو کہ میرا فوکس اتنا ڈفرنٹ تھا اس بندے, جب یہ بندہ آیا مجھے پتا تھا کہ اتنا بیچارہ بندہ ہے کہ میں کھانا کھاتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. امیجن دیٹ. بالکل بالکل. جی ریحان قاسم صاحب. سیدھا کی چوت میں ایڈم کا لوڑا, سیدھا کی چوت میں ایڈم کا لوڑا, سیدھا کی چوت میں ہو گیا. Oh my goodness, بس seriously. نہیں ہے لالا جی لوگوں کے پاس جواب.